آپ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ بات چل رہی ہے کتاب آداب اسلامی میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جی، اور یہاں روایات بیان کی چل رہی ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق رسول اکرم کی روایات کی روشنی میں الگ الگ روایتیں بیان کی، چھوٹے چھوٹے حدیثیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے، ایک حدیث کے مطابق کہ پڑوسیوں کا احترام اتنا ہے جتنا ماں کا جی۔ اور رسول نے کیا فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن بن سکے، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے جی۔ لوگوں نے رسول سے سوال کیا، اے نبی، مال میں زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ میں کچھ اور بھی حق ہے؟ کہا کہ ہاں، رشتہ داروں کے ساتھ یعنی صلہ رحم جی، صلہ رحم، اور جب وہ آپ سے قطع تعلق کریں اس وقت، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اس کے ساتھ کام آنا۔ وہ انسان جو پیٹ بھرا سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے جی، وہ انسان جو خود تو پیٹ بھرا سو جائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے، وعلیکم السلام، تو کیا فرمایا رسول نے، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے، خود کھانا کھا کے سو جائیں، تو وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ بہت اہمیت بیان کرتے ہوئے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی۔ پھر حدیثیں ایک ایک کر کے یہاں بیان کرتے ہوئے اب یہاں پر بات پہنچی ہے چوتھے امام کی ایک روایت تک۔ ایک بڑی سی روایت میں رسول نے کیا کیا فرمایا کہ پڑوسیوں کے، رسول نے اپنے پڑوسیوں سے کس سے، اصحاب سے سوال کیا، کیا آپ لوگوں کو پڑوسیوں کا حق معلوم ہے؟ اصحاب نے کیا کہا، نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کیا کیا حق ہے ہم پڑوسیوں کے؟ دیکھیے ایک ساتھ یہاں کتنے حق بیان کیے۔ تمہیں وہ اگر اپنی مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کو پہنچو، قرض مانگے تو قرض دے دو، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو مبارکباد دو، مریض ہو جائے اگر وہ تو اس کی عیادت کرو، کوئی غم یا مصیبت آن پڑے تو اسے تسلی دو، تعزیت پیش کرو، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور کیا، اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو جی، فرمائیے جی۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، کیا کہا؟ اگر پڑوسی ہندو ہوں یا کافر ہوں تو کیا ان کو اوپر بھی یہ حقوق واجب ہیں؟ نہیں، دیکھیے پڑوسیوں کے حقوق تو یہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں زیادہ تر حدیث میں مسلمان کے لیے کہا گیا ہے، مسلم پڑوسی، لیکن اگر غیر مسلم بھی ہے تو خوش اخلاقی اور اچھا اخلاق تو ہر ایک کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے اہل بیت کی سیرت یہی ہے، جو غیروں سے بھی ایسے ہی پیش آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پڑوسی جی جی۔ اس کے آگے، اور گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ بناؤ کہ دھوپ اور ہوا رک جائے آنے جانے کی ان کے ہاں، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے اونچی کے بنا لو، اور اگر تم کوئی پھل خرید کے لائے تو اس کے گھر بھی پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچا سکو تو کیا کرنا ہے، چھپا کے لے جاؤ، اور اپنے بچوں سے کہو کہ باہر لے کے نہ نکلنا، کبھی وہ لے کے نکلے اور ان کے بچوں کو افسوس ہو، اور اپنے خوشبودار کھانوں سے ان کے دلوں کو آزردہ نہ کرو، مگر یہ کہ انہیں بھی پہنچاؤ کھانا۔ تو پہلے زمانے میں، اب تو یہ پتہ نہیں چلن ختم ہو گیا، ہمیں بچپن میں تو یاد ہے اچھے سے، بھی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، کہ کچھ اچھا بنتا تھا پائے یا مثلا کچھ بھی اچھا بنتا تھا تو پڑوس میں بھی ضرور دیتے تھے جی۔ ہلو، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی جی تو بزرگ کیا کرتے تھے، یہ تو اب آ کے پچھلے 10-15 سال میں آ کے یہ باتیں ختم سی ہو گئی کہ بھائی لیکن کیا ہوا، کیا پڑوسی مالدار ہے تو کیا ہم اس کے کھانا نہیں پہنچا سکتے اچھا بنے تو؟
پہنچانا چاہیے، یا غریب ہے تب بھی پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک رسم تھی، رسم کی طرح صحیح، لیکن نبھاتے تھے لوگ پرانے، لیکن اب وہ ختم ہو گئی. پڑوسیوں کو اچھا اگر کھانا بنائے پہنچائیے. آج یہاں سے ہے کہ 7ویں امام 7ویں نمبر کی حدیث ہے. 7ویں امام کہہ رہا ہوں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں، آپ کی رسالہ ہے حقوق، کیا نام ہے رسالے کا؟ حقوق. چوتھے امام نے اس میں پڑوسیوں کے یہ حقوق بیان کیے ہیں. کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ دیکھیے، وَأَمَّا حَقُّ جَارِكَ، اور تمہارے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ فَحِفْظُهُ غَائِبًا، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی کیا کرنا ہے؟ اس کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. وَإِكْرَامُهُ شَاهِدًا، اور اگر موجود ہے تو اس کا اکرام احترام کرنا ہے. وَنُصْرَتُهُ، اور اس کی مدد کرنی ہے. اذا كان مظلوما، اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد. وَلَا تُتْبِ لَهُ عَوْرَةً، اور اس کے راز کی تلاش میں نہ رہو، اس کے راز کی تلاش میں نہ رہو. جیسا اکثر اب کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے راز کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اسے ذلیل کر سکیں، یہ سخت ترین گناہ ہے. تو اس کے راز کی تلاش میں نہ رہو. فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی برائی کا پتہ لگے، بری بات اس کی معلوم بھی ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ استرتو، تو اسے چھپاؤ. استرتو والے اس کو چھپاؤ. وَإِنْ عَلِمْتَ، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ، اگر وہ تمہیں یہ یقین ہے، تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ اگر آپ نصیحت کریں گے وہ آپ کی نصیحت مان لے گا، تو نصحتہ فیما بینک و بینہ، تو اس کو نصیحت کرو، لیکن آپ کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں رہنی چاہیے بات، اس کو نصیحت کیجیے. ولا تسلموا عند شدیدۃ، اسے مشکلات میں اکیلا نہ چھوڑ دینا. وتقیلوا عثرتہ، اس کی لغزشوں کو جی معاف کر دینا. وتغفر ذنبہ، جی اس کی لغزشوں کو کم کرنے کی. ہاں، وتقیل عثرتہ، اس کی لغزشوں خطاؤں کو کم کرنے کی کوشش کریں. وتغفر ذنبہ، اس کی خطاؤں کو معاف کرو. وتعاشرہ معاشرۃ کریمہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کریمانہ انداز میں زندگی بسر کرو. کریمانہ، جی سمجھے؟ تمہارے اور پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں. کیا فرمانے چوتھے امام؟ اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرو. اگر پڑوسی موجود نہیں، گیا ہوا ہے کہیں، اور اگر موجود ہو تو اس کا احترام کرو. مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو. اس کے اسرار راز کی تلاش میں نہ رہو. اور اگر تمہیں اس کی کوئی بری بات معلوم بھی ہو جائے تو اسے پوشیدہ رکھو. اور اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو. یہ نہیں کہ سب کے سامنے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس ٹائم کیا سماج میں رائج ہو گیا ہے کہ کسی کی غلطی کی تلاش میں رہتے ہیں، پتہ لگ جاتی ہے تو بھرے مجمع میں اسے کہتے ہیں کہ میں سمجھا رہا ہوں، تم یہ سمجھا نہیں رہے، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. جی یہ سمجھانا نہیں، اسے ذلیل کرنا ہوا اس کا گناہ ہے. وعلیکم السلام. جی کون؟ آواز فاطمہ. جی تنہائی میں نصیحت کرو، لغزشوں کو اس کے کم کرنے کی کوشش کرو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، اور اس کے ساتھ کریمانہ انداز میں زندگی بسر کرو. اب امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بچپنے میں ہر شب جمعہ میں اپنی والدہ گرامی کو، اپنی امی کو دیکھتا تھا، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو امام حسن دیکھتے تھے کہ آپ نماز شب میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے ایک ایک پڑوسی کے لیے دعا فرماتی تھی، نام لے لے کے دعا فرماتی تھی. تو میں نے ایک دن آپ سے پوچھا ہے مادر گرامی، آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ سب کے لیے دعا کی آپ نے، نام لے لے کے ایک ایک کا پڑوسی کا، اپنے لیے نہیں کی. تو شہزادی کائنات نے فرمایا، یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی پھر گھر، یعنی پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر. اب دیکھیے یقیناً اہل بیت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہے، یعنی آئیڈیل ہیں. ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ان ہستیوں نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی، خالی یہی نہیں کہ انہوں نے کر کے دکھایا، بلکہ اپنے زبان سے بھی احادیث آپ نے پڑھی لکھی، اہل بیت کی تو حدیثیں ہیں یہ کہ کیا فرمایا پڑوسیوں کے لیے. ان ہستیوں نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی زبان اور عمل سے اس کے فائدے اور نتائج بھی سے بھی باخبر کر دیا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فائدے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس حسن سلوک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس کرے جاؤ، نہیں. اگر اتنے حق رکھے ہیں تو وہ خود ایک ثواب ہے ادا کرنا، لیکن اس کے باوجود اس میں ثواب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا،
من احسن الی جیرانہ کثر خدمہ، حدیث چھوٹی سے یاد ہو جانی چاہیے. من احسن الی جیرانہ، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، کثر خدمہ، تو اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جائیں گے. اس کے خدمت گزار کیسے؟ جی کیسے زیادہ ہو جائیں گے؟ جب وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو لوگ اس کی خدمت کریں گے کہ بھائی اچھا آدمی. یا آپ ہی کا یہ والا ارشاد بھی ہے مولا کائنات کا، من حسن جوارو کثر جیرانو، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب پتہ لگے گا کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنا اچھا رہتا ہے، تو لوگ جب گھر خریدیں گے تو اس کے آس پاس خریدیں گے، اس کے پاس رہنے آئیں گے تو اس کے پڑوسی زیادہ ہوں گے. تاریخ انسانیت کے تجربے گواہ ہیں، انسانی تاریخ کے تجربات گواہ ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے لیے آغوش محبت پھیلائے رہتے ہیں. بھائی جب آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سے رہیں گے تو کیا وہ خالی چھوڑ دیں گے آپ کو؟ وہ بھی محبت سے آپ سے ملیں گے. اپنی محبت اور اس کے احترام کا ثبوت دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہر ایک بڑھ چڑھ کے آئے گا کہ میں آپ کے کام آؤں گا، ہر کوئی چاہے گا کہ میں آپ کے کام آؤں. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. اسی لیے اس کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات کا پھر دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں. بھائی بہت اچھا انسان ہے. پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے اور بھی بہت فائدے ہیں، بے شمار فائدے. مثلا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، آبادی اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، حسن الجوار یزید فی الرزق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جی آپ نے ابھی پیچھے سنا رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اب پڑوسیوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ سے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. یعنی چھٹے امام ہی نے یہ بھی فرمایا، حسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ یعمر الدیار، شہروں کو آباد کرتا ہے، وہ یزید فی الاعمار، اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب جیسے وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ صلہ رحم کے اتنے فوائد، اتنے دنیاوی اور اخروی فائدے تھے، اتنے ہی قطع رحم کرنے کی گناہ تھا. ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کے اتنے فائدے ہیں، تو اذیت پہنچانے کے دیکھو کتنے نقصان ہوں گے. اب اگر پڑوسیوں کو کوئی اذیت پہنچائے تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہیں. اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات رکھنے اور ان سے نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہا ہے کہ جو پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیے کافر تک شاید کہا ہے. جی پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے، اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذیت نہ دینے کو ایمان کا معیار آپ قرار دیا ہے. آپ کو اپنا ایمان تولنا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میں پتہ لگاؤں کہ میں مومن ہوں بھی یا نہیں. ہر چیز تولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنے کلو ہے، یہ اتنے کلو، کسی سے باٹ سے ترازو سے تولتے ہیں. ہمارا ایمان ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان کتنا ہے. تولنے کے لیے اس کے معیار بتائے ہیں. اگر آپ کو اپنا ایمان تولنا ہے تو دیکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلا یوزی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچائے. اس کا مطلب جو شخص اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے اللہ ہے اور قیامت ہے، تو پڑوسیوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا، پڑوسیوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا. کسی آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی تو جو بھی اللہ قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اگر اس کا برعکس الٹا کریں آپ، اگر کوئی پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہ رکھے، آپ خود جانی مسلمان ہے وہ نہیں. انصار میں سے، انصار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مکے سے ہجرت کر کے رسول کے ساتھ کچھ لوگ مدینے گئے تھے، مدد کرنے والا. جی جو انصار جو مدینے میں جنہوں نے آپ کی نصرت اور یاری فرمائی تھی، وہاں کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. انصار میں سے ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک گھر خریدا ہے، مگر اس کے پڑوسی مجھ سے نہ خیر کی امید ہے، مگر اس کے پڑوسی سے، اس گھر کے پڑوس سے مجھے نہ خیر کی امید ہے اور نہ میں اس کے شر سے امان میں ہوں. نہ تو مجھے اس سے کوئی خیر کی امید اچھائی کی، اور میں اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہوں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا چار افراد. کس نے؟ پیغمبر اکرم نے 4 افراد سے فرمایا. کس سے؟
مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے، جناب سلمان فارسی سے، جناب ابو ذر سے اور جناب مقداد کو بلایا آپ نے. جب اس شخص نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گھر خریدا ہے لیکن اس کے پڑوسی سے میں امان میں نہیں ہوں، اس کے شر سے اور خیر کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ رسول نے 4 لوگوں کو بلایا، جناب حضرت علی علیہ السلام، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد. انہیں بلا کر انہیں یہ حکم دیا کہ مسجد میں بآواز بلند اعلان کر دیں لا ایمان لمن لم یأمن جارہ بوائقہ، جی جس کے شر سے پڑوسی امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. اعلان کروا دیا، چاروں آدمی جاؤ اور بلند آواز سے اعلان کر دو کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. اب بتائیے جی، فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک پڑوسی جو ہے غربت میں ہے، یعنی غربت کے عالم میں ہے، اور دوسرا پڑوسی بہت مالدار ہے، تو کیا جو مالدار پڑوسی ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے جو پڑوسی غربت میں زندگی گزار رہا ہے اس کی مدد کرے؟ جی 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 یہ حقوق شریعت سے، یہ حقوق ہے ہم لوگوں کے جی اوپر. جی 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 بالکل بالکل بالکل. کہا ایمان نہیں رکھ، مومن نہیں ہے وہ، مومن نہیں ہے وہ اگر اپنے مال سے یا کسی بھی طرح سے مدد نہ کرے پڑوسیوں کی. جی ٹھیک ہے. ایک جی شخص نے ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت کی. ایک شخص نے آ کے پیغمبر کی خدمت میں شکایت کی پڑوسی کی، تو آپ نے اس سے فرمایا صبر کر لو. جب شکایت کی تو رسول نے اس شخص سے کہا صبر کر لو. اس نے دوبارہ شکایت کی مثلا کچھ دن بعد، تو آپ نے پھر فرمایا کہ صبر کرو. تیسری بار پھر پڑوسی کی شکایت لے کر آیا تو آپ نے کہا تم ایسا کرو، اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر سڑک پر بیٹھ جاؤ، سڑک پر بیٹھ جانا. جب لوگ اس کی وجہ دریافت کریں بھائی کیوں سڑک پہ کیوں بیٹھے ہو سامان نکالے ہوئے، تو ان سے اپنے پڑوسی کی ایذا رسانی و اذیت پہنچاتا جو ہے وہ اذیتوں کا تذکرہ کرنا کہ میں پڑوسی سے عاجز ہوں بھائی. چنانچہ جب اس کی موذی اذیت جو دیتا تھا اس پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھی کہ سامان نکال کے باہر بیٹھ گیا، جب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، کہا میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، میں عاجز آ گیا، میں کہاں جاؤں، میں یہاں سڑک پہ بیٹھا ہوں. تو پھر اس نے صورتحال جب دیکھی تو اسے اپنی ذلت اور رسوائی کا خطرہ محسوس ہوا جو ستاتا تھا پڑوسی، اور اس نے اس سے معافی طلب کر کے گھر میں واپس جانے کا مطالبہ کیا، بھائی گھر میں چل، آئندہ نہیں کروں گا، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اب وہ کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا. آئیے اب دیکھیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ سوک لکھا ہوا غلط ہے، سلوک ہے، لام ٹائپ ہونا بھول گیا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ اور اذیت رسانی، اذیت پہنچانے سے بچنا. اس حکم کے علاوہ معصومین نے ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ خبردار اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بے رخی اختیار نہ کرنا. خالی یہی نہیں ہے کہ انہیں اذیت نہ پہنچاؤ یا ان سے اچھے سے پیش آؤ، بلکہ ان کے حالات سے بے خبر بھی مت رہنا. یعنی بے خبر، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ راز تلاش کرنا ان کے، نہیں، یعنی پتہ نہیں بھوکے ہیں، پریشانیوں میں تو نہیں ہے، ضرورت نہ پڑے انہیں آ کے کہنے کی کہ میں مصیبت میں ہوں، کہ تمہیں یہی معلوم نہ رہے کہ ان کو کون بھوکا ہے اور کون پیٹ بھرا ہوا، ان کے حالات سے بے خبر نہ رہنا. اسی لیے احادیث میں پڑوسیوں کی طرف سے بے توجہی کرنے والوں کی مذمت کی گئی، ڈانٹا گیا، انہیں برائی کی گئی ایسے لوگوں کی جو اپنے پڑوسیوں کے سے بے خبر ہیں. لہذا رسول اکرم کا ارشاد ہے لیس بالمؤمن الذی یبیت شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھرا سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو. جی حضرت علی نے پیغمبر اکرم کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا من آمن باللہ ما آمن باللہ والیوم الاخر، وہ شخص اللہ پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی قیامت پر ایمان لایا. کون ایمان نہیں لایا اللہ اور قیامت پر؟ من بات شعبانا، جو پیٹ بھرا سو جائے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. جی رات کو پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پھر ہلاک ہو جائیں گے، اگر ایسے اتنی سخت مطلب ہے پڑوسیوں کے لیے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، کیا کیا پہنچائیں ہم؟ تو رسول اکرم نے فرمایا من فضل طعامکم، اپنے بچے ہوئے کھانے سے پہنچا دو، بچا ہوا کھانا، وہ من فضل تمرکم، بچے ہوئے کھجور، وہ ورقکم، زیادہ جو تم پہ پیسے ہیں وہ، وخلقکم، جی اپنا اخلاق، وخرقکم، اپنا لباس، اس سب کے ذریعے سے تطفئون بہا غضب الرحمن، ان سب کے ذریعے سے آپ اللہ کے غضب کو خاموش، غضب الہی کو خاموش کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے والے جو برا برتاؤ کرتے ہیں اللہ غضبناک ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو خاموش کریں
تو ان کے ساتھ کم سے کم بچا ہوا کھانا نہ صحیح کہ ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم پہنچا سکے، تو کم سے کم جو بچتا ہے ہمارے ہاں کھا لیا بچ گیا تو اس سے مدد کی پہنچا دیں. من فضل تمرکم، جو کھجور زیادہ ہیں، پیسے اخلاق سے مدد کر سکتے ہیں، اور خرق لباس جو زیادہ کپڑے ہیں ایکسٹرا ہیں جی، اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کے غضب کو خاموش کر سکتے ہو. سمجھے کتنی اہم ہے پڑوسی؟ اس حدیث شریف میں غریب اور نادار پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر ویسے نہ کر سکو تو کم از کم جو کھانا یا لباس وغیرہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس سے ہی ان کی مدد کر دو، تاکہ تمہارے اس نیک اخلاق سے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اتنی وہ کرنا ہے، تو پڑوس ہوتا کتنا ہے جی؟ کتنے دور تک کے حصے کو پڑوس کہا جائے گا جی؟ اب ہو سکتا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کتنے فاصلے تک پڑوسی شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی مولا کائنات نے اس حدیث میں بآسانی مل جاتا ہے اس کا جواب. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ حریم المسجد 40 ذراعا جی، مسجد کا پڑوس 40 ہاتھ. مسجد کا پڑوس جو کہلاتا ہے وہ 40 ہاتھ ہے نا، کہ مسجد کے پڑوسی جو ہے مسجد میں نماز پڑھے، اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے. مسجد کا پڑوسی کتنے دور تک ہوگا؟ 40 ہاتھ تک چاروں طرف، جس کا گھر آ جائے وہ پڑوس شمار ہوگا مسجد کا. لیکن والجوار، لیکن انسان کا خود کا پڑوسی 40 دارن، 40 گھر، ومن 4 جوانبها، چاروں طرف 40 گھر، اتنی دور تک ایک پڑوس شمار ہوگا. مسجد کا پڑوس 40 ہاتھ ہے، اور پڑوسی گھر کے چاروں طرف 40 گھروں کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئے جی؟ آئیے یہ پڑھتے ہیں، اس کو تمام ہی کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں، ہمارے خالی یہ نہیں کہ اہل بیت، ہمارے بہت سے علماء نے پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا ہے؟ اسلام کے دوسرے آداب و اخلاق ہی کی طرح پڑوسیوں کے خیال رکھنے کے بارے میں بھی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. آپ علماء کو دیکھیے کیسے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، رشتہ داروں کا، جس میں نمونے کے طور پر ایک یہ واقعہ حاضر ہے. دیکھیے، فقیہ کبیر، ایک بڑے فقیہ، کون؟ سید جواد آملی. جواد آملی صاحب نے اپنا ایک قصہ یوں بیان فرمایا ہے. آپ نے ایک قصہ بیان فرمایا. کیا ہے قصہ؟ ایک جواد آملی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک دن میں گھر پر رات کا کھانا کھا رہا تھا، گھر بیٹھا ہوا رات میں کھانا کھا رہا تھا، کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ میرے استاد علامہ بحر العلوم کا خادم آیا ہے. میرے استاد علامہ بحر العلوم، بہت بڑے عالم، یعنی جواد آملی صاحب کے استاد، ان کا خادم آپ کے دروازے پہ ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے استاد نے آپ کو ابھی طلب کیا ہے، ابھی بلایا ہے، اور جب تک آپ نہیں پہنچیں گے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کو بلایا ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کہا؟ چنانچہ میں نے فوراً کپڑے پہنے اور تیزی سے ان کے گھر پہنچ گیا. بھائی استاد نے بلایا، اور اتنی جلدی ایسے کیا بات ہو گئی؟ فوراً میں پہنچا. جب میں نے ان کی خدمت میں پہنچا تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار تھے، غصے میں تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا خدا سے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے آخر کیا غلطی کی ہے استاد؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوسی کو 1 ہفتے سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، اور وہ دکان سے بالکل سستی کھجوریں ادھار لے کر کھا رہا تھا جب سے، اور آج دکاندار نے قرض زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کھجور دینے سے بھی منع کر دیا ہے، اور آج رات وہ بالکل بھوکے ہیں تمہارے پڑوسی. میں نے عرض کی، اے استاد محترم، خدا کی قسم مجھے اس کی ہرگز اطلاع ہی نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم. اگر مجھے اس بات کی خبر ہوتی تو میں ضرور ان کی امداد کرتا. تو استاد نے کیا کہا؟ مجھے یہی تو افسوس ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا حال بھی معلوم نہیں ہے. یہ کوئی دامن جھاڑ لینا تھوڑا ہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں، استاد پڑوسیوں کے حال سے بے خبر نہیں رہ سکتے. کس طرح انہوں نے 7 دن بھوکے رہ کر گزارے ہیں اور تم کو خبر بھی نہیں ہوئی. اور اگر تمہیں معلوم ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوئی، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا اس کے بعد بھی تم اس کی مدد نہ کرتے تو تم پھر مسلمان بھی نہیں رہتے. ابھی تو تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں غضبناک ہوں. پتہ ہوتا پھر بھی کچھ نہ کرتے تو تم پھر مسلمان بھی نہیں ہوتے بلکہ یہودی ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ یہودی ہو جاتے. سمجھا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اگر بھوکا سو جائے، پتہ ہو اور کچھ نہ کریں تو مسلمان بھی نہیں رہتا آدمی. اس کے بعد استاد نے کیا کیا؟ علامہ بحر العلوم نے
اپنے خادم کو کھانے سے بھری ہوئی ایک سینی اٹھانے کا حکم دیا کہ لو ایک سینی اٹھاؤ کھانے کی، اور مجھ سے کہا، یعنی جواد عملی صاحب سے، اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ان کے ساتھ یہ کھانا لے کر اپنے پڑوسی کے گھر جاؤں اور اس سے کہوں کہ آج رات میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ روپیہ لے جاؤ اور انہیں اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ اب بتائیے یہ واقعہ گواہ ہے کہ اس سید بحر العلوم جو ان کے استاد تھے، ان کا پڑوس نہیں تھا، وہ ان کے شاگرد کا پڑوس تھا۔ وہ صرف اپنے ہی پڑوسیوں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کے پڑوسیوں کا بھی خیال رہتا تھا انہیں کہ میرے شاگردوں کا پڑوس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ جی جی، اتنی اہمیت ہے پڑوسیوں کی۔ جی جی فرمائیے۔ ہے کہ اگر پڑوسی گنہگار ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر بھی یہی حقوق فالو ہوتے ہیں؟ اس کے بھی یہی حقوق ہیں؟ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ مثلاً بے نمازی بد پرہیزگار ہے تو اسے اور چیزوں سے مثلاً آپ جو ہے اور چیزوں میں آپ ان کو جو حکم دیے گئے وہ کیجیے، لیکن پڑوس بھوک کا تعلق دین مذہب سے تھوڑا ہی ہے کہ بھوکا تو بھوکا ہوتا ہے، بھوکا تو بھوکا ہوتا ہے، وہ اس کا اللہ جانے بے نمازی ہے پوچھا ہے جی، لیکن بھوکا ہے، پریشان ہے، جو آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر حق ہے آپ کی گردن پہ، وہ اپنا حق ادا کیجیے۔ وہ اپنے حق ادا نہیں کر رہا، جو اس کے اوپر حق ہے واجب ہے وہ اب وہ ذمہ دار ہے جی۔ ہاں البتہ واجب جیسے واجب چیزیں واجب ہیں، جیسے آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہے یا آپ کے اوپر خمس واجب ہے، یہ واجب صدقہ واجب جو چیزیں وہ نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ نمازی پرہیزگار ہو وہ جسے دیا جائے، وہ نہیں دے سکتے جی، وہ تو نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسے اپنے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، کھانے سے مدد کر سکتے ہیں، اس میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ بے نمازی ہے تو نہیں کھلا سکتے اسے جی۔ اگر یہ کیا عورتوں پر بھی واجب ہے؟ جی عورتوں پر بھی واجب ہے، عورتیں کیسے جا کر مطلب اپنے پڑوسی میں نہیں تو خیالات برتائیں؟ عورتیں پڑوس کا خیال کیسے بھی ان کے کسی بھی ذریعے سے ایسا تھوڑا ہی ممکن نہیں ہے کہ پڑوس کا خیال نہ ہو، پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ خلاصہ پڑوسیوں، اب یہ درس کا پورے کا خلاصہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک برتاؤ کرنے کے لیے اسلام نے سخت تاکید کی ہے اور اسے اسلامی آداب کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اسلام کے آداب کا ایک حصہ ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہے کہ بس کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں، دیکھ لو کیا کتنی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں بہت تاکید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گھر اور شہر آباد ہوتے ہیں اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ پڑوسیوں کو اذیت دینے یہاں حتیٰ کہ ان کی خبر گیری نہ کرنے سے بھی خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اذیت دینے سے تو ہوتا ہی ہے، خبر نہ رکھنے سے بھی غضبناک ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کو اذیت دے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اس درس کا خلاصہ ہے۔ یہ سوالات ہیں پڑوسیوں سے حسن سلوک کے بارے میں، پیغمبر کی ایک حدیث بیان فرمائیے، بہت حدیث ہے اس میں، مولا کائنات نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فائدے بیان فرمائے، مولا کی حدیث میں دیکھ لیجیے گا کیا فائدے بیان کیے ہیں۔ اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے پڑوسی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کو اذیت دینے کی مذمت کے بارے میں ایک روایت بیان کیجیے کہ پڑوسیوں کو اذیت دینے کی مذمت آئی ہو۔ علامہ بحر العلوم نے پڑوسیوں کے حالات سے بے خبر اپنے شاگرد سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اتنے دن سے بھوکا ہے، تمہیں خبر تک نہیں ہے، اور اگر خبر ہوتی تب بھی کچھ نہ کرتے تو تم مسلمان بھی نہیں رہتے بلکہ یہودی ہو جاتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تیسرے والے سوال کا جواب کیا ہے؟ پڑوسیوں کو اذیت دینے کی مذمت کی گئی، جو پڑوسیوں کو اذیت دیتا ہے اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، اس کے بارے میں ایک روایت بیان کیجیے۔ جیسے رسول کی ایک روایت ہے کہ جو اذیت دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ قیامت پر ایمان نہیں لایا، جو یا اور بھی ہیں جو پڑوسیوں کو اذیت دیتا ہے، پیچھے پڑھیے گا، جو پڑوسیوں کو اذیت دینا برا ہے، اس کے بارے میں روایت درس میں پڑھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔